ولا بد للصياد من صحبته كلب من ارے او بےسری آواز والے آدمی، یہ مت بھولو کہ ہم اس وقت مدائن کے قریب ہیں۔ مدائن اور اس کے دیہات مختار کے ہاتھ پاؤں چومنے والے طرفداروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی ٹہٹے مت کرو کہ مختار کے آدمی ہمارا سراغ لگا لے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم جو عقل و ہوش کے شہنشاہ ہو، آخر کیسے اتنی بڑی غلطی کر لی تم نے؟ مدائن میں مختار صرف منہ کھولے تو کروڑوں جانثار اس کے آگے سر جھکا لیتے ہیں، جن میں سے ایک کیان ایرانی ہے، اور تم ہو بچھو کے گھر میں بیٹھ کر رستم سے وعدہ کر بیٹھے۔ تمہیں کوئی اس سے بہتر جگہ معلوم تھی؟ کیوں نہیں؟ اگر ہم بصرہ کی طرف جاتے تو ہمیں کسی چیز کا بھی خطرہ نہ ہوتا۔ صحیح، تو جناب شیخ نے بصرہ کا ارادہ بنا رکھا ہے، جا سکتے ہو، راستہ کھلا ہے تمہارے لیے۔ ناک کی سیدھ میں چلتے جاؤ، بصرہ پہنچ جاؤ گے۔ کیا میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ مدائن کا مطلب ایران، اور ایرانی قوم بھی میری اور تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ تم نے کیا سوچ کر اس ویرانے میں رکنے کا ذہن بنا لیا؟ ابن اشعث، مان لیا کہ میں احمق تھا کہ یہاں آیا، اب جان چھوڑ دو۔ میرا قصور ہے کہ کوفے سے بھاگنے کا راستہ تم لوگوں کو دکھایا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ فرار کوفہ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آج سے ہم تو انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں رہے، دمبوں کے ریوڑ میں شمار ہوتے ہیں۔ کیا تم بعد میں دوبارہ کوفے میں رہنے کا سوچ بھی سکتے ہو، وہ بھی کوفے کے بعد کا بتنگڑ بنانے والے لوگوں میں؟ ہم تو اتنے ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں تا ابد کہیں اور رہنا پڑے گا۔ کسے معلوم کہ ہم کوفے سے کس حال میں نکلے ہیں، سوائے ہمارے خود کے۔ اگر تمہارے غلام رستم کو پتہ چل جائے جو پتہ چل چکا ہے، سارے جہاں کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو تم تنبے کی کھاد نہ پہنتے عزت مآب، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ میں نے اپنی ترکیب بتائی تو تم کتنے کھلکھلا گئے تھے خوشی سے۔ تمہیں ترکیب پسند نہیں آئی تھی کیا؟ یہ بحث مباحثے کس بات کو حل کر سکتے ہیں؟ اندر کے ارادے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ابن زبابی۔ شیخ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ الگ ہو کر بصرے کو نکل جائیں، اس کے لیے ہزار دلیلیں سنا رہے ہیں۔ تم کیا گھور رہے ہو گدھے؟ میں تمہارے دماغ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شمر۔ تمہارا سر بہت تگڑا ہے یار، اسے پکا کر ایک فوج کو ولیمہ کھلایا جا سکتا ہے۔ سنان چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت غصے میں ہوں۔ اتنے اداس کیوں ہوں پگلے؟ اس کڑے وقت میں ہمارا ایک ساتھ رہنا ہماری تقدیر کے ڈور کاٹ دے گا۔ آخر ایک ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک ہم انسانوں کے فہرست میں تھے اور قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، جب یہ سب ٹھیک تھا۔ آج ہم دمبے ہیں اور بھیڑیے کے خوف سے آوارہ وطن ہیں۔ کم از کم میں تو اب ان چیزوں کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ آل امیہ سے بھی ٹھکرایا جا چکا ہوں اور اس دمبوں والی زندگی سے بھی تنگ آ گیا ہوں۔ ابن اشعث، آج پھر ہم کیا غافل رہے ہیں کہ تم نے اس بیوقوف کے دماغ کو گھما دیا۔ اتفاق سے کہانی بالکل الٹ ہے۔ میں نے شیخ صاحب کو سیدھی راہ کی ہدایت دی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ بنو امیہ کی بازی ختم ہو چکی ہے، مر گئی وہ حکومت۔ ہم نے تو ان کی فاتحہ ابھی سے پڑھ دی ہے، اب آل زبیر کے دھوکے بازوں کی باری ہے۔ جاؤ، مگر یہ جان لو کہ آل زبیر بنی امیہ کی طرح بندر سے کھیلنے والے نہیں ہیں جو تم جیسے کے ساتھ ساز باز رکھیں۔ ان کی شریعت میں بندر کتے کی طرح ہے جس کی سانس بھی نجس ہے۔ انسانوں کی فہرست میں تو اب ہم رہ ہی نہیں ہیں، چند دنوں کے لیے اونٹ بن جائیں گے اور آل زبیر کو لوٹیں گے۔ خدا حافظ تگڑے سر والے، میں تمہاری ان خوفناک آنکھوں کو بہت یاد کروں گا۔ شمر، میری مانو تو اس فتنہ خیز علاقے سے جلد از جلد نکل جاؤ، چاہے اپنے خزانے اور رسم کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ضروری ہے کہ ہم رستم کے آنے تک انتظار کریں؟
میرا سب کچھ ہی اس کے پاس ہے. بغیر سونے کے سکوں کے شام کیسے چلے جائیں؟ آپ کا اس میں شریف کیا تھا بھائی؟ تم کتنے احمق ہو بھائی. کم سے کم 100 بار تو پوچھ چکے ہو یہ سوال. ایک چیز دماغ میں بٹھا لو بھائی. ارے بھائی، ایک فقیر و نادار غلام کے ہوش و حواس کہاں ہوں گے؟ تم اتنے بھلکڑ ہو تو پھر تمہیں یہ کیسے یاد ہے کہ تم نے شم سے کب اور کہاں ملنے کا وعدہ کیا ہے؟ ارے بھیا، اگر مجھ جیسا کوئی بدبخت آدمی اپنے آقا کے حکم کو بھلا دے تو اسے اپنا آخری کلمہ پڑھ لینا چاہیے. ایک دن شیو نے اس بھولنے کی عادت کی وجہ سے میرے پاؤں میں گھوڑے کی نال ٹھوک دی تھی بھائی. ان کیلوں کے نشان اب تک باقی ہیں. اس دن کے بعد سے میں اپنا نام تو بھول سکتا ہوں مگر شمر کی باتیں ہرگز نہیں. میرا نام ضربی ہے بھائی. ضربی ضربی. اے میرے کان، ضربی کا نام اب مت بھولنا. ضربی بھائی، چلو ہم سوار ہو کر چلتے ہیں تاکہ راستہ جلدی کٹ جائے. تم اپنے گدھے پر سوار رہو، میں اسی طرح تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا میرے بھائی. یہ سواری نہیں ہے بے وقوف. جب ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں اپنے قدم گننے پڑیں گے، لیکن باتیں کرنے سے سفر آسان اور چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو ہے، باتیں کرنے سے لمبا سفر آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم نے کوئی چالاکی اور مکاری کرنی چاہیے تو مجھے غصہ آ جائے گا. ہاں، جب دل اداس نہ ہو تو زبان بھی غلط سلط باتیں نہیں کرتی. بھائی جان، مختار آپ کو تھپڑ مارتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں. تھپڑ مارنا تو گدھے کے لیے ہوتا ہے، سمجھدار آدمی کے لیے تو ہرگز نہیں. بھائی خربی، کیا میں گدھے کی شکل کا ہوں؟ خربی کس گدھے کا نام ہے؟ معافی چاہتا ہوں، آپ کا اس میں شریف خربی نہیں تھا. کیا تم واقعی الو ہو یا جان بوجھ کے بنتے ہو؟ ضربی کہاں خربی کہاں؟ میں ضربی ہوں بھائی صاحب. ضربی 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 ضربی. اے بہرے کانوں، اب نام مت بھولنا. یہ تم دہی روٹی کھا رہے ہو یا کوئی مزیدار حلوہ؟ خدا کا شکر ہے، بیابان میں پھٹی ہوئی چپل بھی چلنے کے لیے نعمت ہے. خوش نصیب ہو کہ ابھی بھی کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے. مزے لے لے کر کھاتے ہو تو آدمی کا دل للچاتا ہے. بسم اللہ. میں تو ترس گیا ہوں کسی بکرے کی ران کھانے کے لیے. دیہاتیوں کا ڈر خوف نہ ہوتا تو خوب جلا کے بھون کے کھاتے. دیہاتیوں کا خوف تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیا مجھے ذبح کر کے بھونتے؟ یہاں بکرے کہاں ہیں؟ یہ بھیڑ بکریوں کا جنگل ہے اور بکریوں کے ریوڑ یہاں بہت سے ہیں. اس بیابان میں جتنا چاہو ڈھونڈ لو، ٹڈے ہی ملیں گے یا پھر خرگوش. لیکن وہ خرگوش ہیں جن کا کھانا حرام ہے. تمہیں کیسے معلوم کہ یہاں کے خرگوش حرام والے ہیں؟ ان کے قدموں کے نشان سے. حلال خرگوش کے سم دمبے کے سم کی طرح ہوتے ہیں اور حرام خرگوش کے گھوڑے کی سم کی طرح ہوتے ہیں. زبردست، مجھے یہ ایسا معلوم نہیں تھا. مختار کیسا مالک ہے جو اپنے غلام کو تھپڑ بھی نہیں مارتا؟ اگر غلام فرما بردار ہو تو مالک کو کیا ضرورت ہے اسے تھپڑ مارنے کی؟ وہ بھی مختار جیسا مسلمان اور رحم دل مالک. مجھے چھینک بھی آ جائے تو مختار پریشان ہو جاتا ہے. میں نے نہ جانے کتنی دفعہ اسے تنگ کیا ہے اور بدتمیزی کر دی، مگر وہ صرف مسکرایا ہے. خوش نصیب ہو تم بھائی. بھائی ضربی ضربی، خوش نصیب ہو تم بھائی ضربی. تھپڑ کھانا تو میری روز کی عادت ہے. جس دن بھی تھپڑ نہ کھاؤں بھائی تو وہ دن بالکل ہی ادھورا ہے. شمر بھی اگر مجھے دیکھے اور تھپڑ نہ مارے تو گویا اس کی نماز قضا ہو جاتی. شمر نماز بھی پڑھتا ہے کیا؟ توبہ توبہ، بے نماز تو خدا کا دشمن ہوتا ہے بھائی. شمر ملعون ضرور ہے مگر اس کی نماز روزہ پورے ہیں. کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ ایک نمازی کبھی ظالم و سفاک نہیں بنتا میرے بھائی. ہاں، میں بھی حیران ہوں کیونکہ میں اس کی نماز کو بھی دیکھ چکا ہوں اور اس کے ظلم کو بھی. خدا اس کے ظلم کا بدلہ اس کو ضرور دے. اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اگر تم مدد کرو اور بےمانی نہ دکھاؤ تو شمر اپنے ناپاک اعمال کی سزا ضرور کاٹے گا. تمہاری عاقبت بھی اچھی ہو جائے گی.
تمہیں یاد ہے نا کہ مختار نے تمہیں آزاد کر کے تمہارے جرم کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے تم شمر کو حوالے کر دو۔ تمہاری داڑھی کی قسم بھائی، میں دعا کر رہا ہوں کہ مختار کی مدد کر سکوں تاکہ وہ شمر منحوس کا سر قلم کر دے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور آزاد کر دے، اس لیے نہیں، شمر کا مجھے اور میری قوم کو گالی بکنا میرے لیے لا علاج مرض بن چکا ہے۔ وہ میرا گلا گھونٹ دینا چاہتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ عجموں نے شمر کا کیا بگاڑا ہے آخر۔ عجموں کے نام و نمود سے وہ بیزار ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا میں رستم جیسا ہوں؟ کیا یہ جانور رخش کی شکل کا ہے؟ اب تم دیکھو ہم ایرانیوں سے کیسا بغض رکھتا ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا مذاق اڑا کے خوش ہوتا ہے۔ بالکل اس کے برخلاف مختار سنت پیغمبر کے مطابق عرب اور عجم کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے۔ قربان جاؤں مختار کے غیرت مندانہ موقف پر۔ بھائی تربی، مختار اپنے غلاموں کی شادی کراتا ہے کیا؟ بکواس بند کرو، تم ہو کس مٹی کے؟ ہاں تمہیں اچھا لگے گا میں تمہیں رستم کے بجائے مستم پستم کہہ کے پکاروں؟ بابا میرا نام ضربی ہے، تمہاری منحوس زبان اگر میرا نام لے نہیں سکتی تو مت لو نام، مجھے صرف بھائی کہہ کے پکارو۔ تربی کیا بکواس ہے؟ اے زبان، غلط بات کیوں کر رہی ہو؟ تمہارا نقصان ہوگا۔ اے رستم، کتنے ذلیل ہو تم، کتنے احمق ہو، کتنے نافہم ہو، ارے کتنے رکو بھلکتے ہو تم۔ رکو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں جب تک تھپڑ نہ کھاؤں مجھے تمہارا نام یاد نہیں ہوگا۔ مجھے مارو نہ بھائی، تمہیں قسم ہے مجھے تھپڑ مارو تاکہ میں تمہارا نام نہ بھولوں۔ خدا کی لعنت اور شرم کے سیاہ دل پر، اس حیوان نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کوئی بات نہیں میرے بھائی، جو تمہارا دل چاہے اس نام سے پکارو مجھے۔ تمہیں غصہ آ جاتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں اب غصہ نہیں کروں گا۔ شمر کے ساتھ وہ کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ اگر تم نے شمر کو مختار کے حوالے کر دیا تو میں خود آسین چڑھا لوں گا اور تمہاری شادی کرا دوں گا۔ کھاؤ قسم۔ ہاں قسم کھاتا ہوں۔ بھائی خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، آؤ میرے گدھے پر سوار بنو۔ شمر، تمہیں نہیں لگتا کہ ابن زبید ابن زیاد سے بہتر ہوگا؟ تم چاہتے ہو جس طرح سے بھی دیکھ لو، پھر بھی ابن زیاد برتر ہے۔ وہ ہم جیسے لوگوں کی خوب قدر کرتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ اس نے عمر سعد کے ساتھ کیا کیا۔ اس کا مطلب پورا ہوتے ہی سارے وعدے توڑ دیے اس نے۔ تہمت مت لگاؤ بندہ خدا، عمر اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے نامراد ہوا ہے۔ اول یہ وعدہ حکومت رے یزید نے عمر کو دیا تھا، نہ کہ ابن زیاد نے۔ دوسرے یہ کہ عمر سعد کو جو کرنے کا حکم دیا تھا اس نے وہ تو کیا ہی نہیں۔ اس نے اتنی سستی دکھائی کہ بالآخر ابن زیاد کو میرا دامن تھامنا پڑا۔ تمہارا مطلب ہے عمر خواہ مخواہ رونا دھونا کر رہا تھا؟ ہاں بالکل، جو کام